اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی ایسے شخص کو لے کر پریشان ہیں کہ جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اسے بہت چاہتے ہیں، لیکن اسے آپ کی ذرا بھی قدر نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، آپ کی ہر بات مانے، جیسے آپ اسے چاہتے ہیں ویسے ہی وہ بھی آپ کو چاہے، یا پھر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے وس میں ہو جائے، آپ کے قابو میں ہو جائے، آپ کی ہر بات مانے، آپ کا کہا ہوا کام ہی کرے۔ پیارے دوستو، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، یا پھر آپ کے شوہر، آپ کے باپ وغیرہ جو گمراہ ہیں، آپ ان کے اچھے کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کا کہا نہیں مانتے، تو ان کے لیے چاہتی ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی برکت سے وہ آپ کی باتیں مانیں گے، آپ کا جو جائز کہنا ہوگا وہ سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی نیک کام کے لیے، اپنی بیوی سے اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بیوی سے محبت پانے کے لیے، شوہر کی محبت پانے کے لیے، گھر والوں کی محبت پانے کے لیے، سسر کی، ساس، نند اگر یہ پریشان کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ ساس، نند وغیرہ سے اگر جھگڑا چلتا ہے، یہ محبت نہیں کرتی، یہ آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتی، تو ان کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں، اگر ان کی بیوی ان سے اچھا رویہ نہیں کرتی، ان کے سامنے اچھے سے پیش نہیں آتی، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی ناجائز رشتوں کے لیے، کسی بھی ناجائز کام کے لیے اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اپنے باس سے اپنی بات منوانے کے لیے، وہ چڑچڑا ہے، اس سے اچھا برتاؤ پانے کے لیے، اپنے دشمن سے دشمنی ختم کروانے کے لیے، اپنے دوست وغیرہ کو اپنی بات منوانے کے لیے، اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے، یا پھر دنیا کے کسی بھی انسان کو قابو میں کرنے کے لیے یہ وظیفہ پیارے دوستو بہت ہی کارگر ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے پیارے دوستو، صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ وظیفہ ہمارے طریقے سے، ہمارے بتائے گئے طریقے سے کر لینے کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی شخص کو اپنے قابو میں کر سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور جو وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہیں، جس شخص کو چاہیں اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اس کی محبت پا سکتے ہیں، اسے اپنی محبت میں دیوانہ کر سکتے ہیں، اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، یا پھر اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے تو پیارے دوستو آج ہم جو آپ کو وظیفہ بتائیں گے اس میں آپ کو صرف ایک نام ہی پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، صرف ایک نام آپ کو پڑھ لینا ہے، اور وہ ایک نام جو ہے پیارے دوستو آپ کو صرف اور صرف 15 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو اس وظیفے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگنے والا، اور آپ کا کام بھی بن جائے گا، آپ کا جو جائز مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ جس کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کا کہا ہوا مانے گا۔ پیارے دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غلط کام کے لیے، ناجائز رشتوں کے لیے، ناجائز کام کے لیے آپ کو ہرگز یہ وظیفہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ کام ہی نہیں کرے گا، آپ کو کامیابی ہی نہیں ملے گی، الٹا آپ لوگ گناہگار ہو جائیں گے، آپ کو بہت گناہ ہوگا۔ تو ایسا کام آپ نہ کریں، کسی بھی ناجائز کام کے لیے، ناجائز رشتے کے لیے ہرگز یہ وظیفہ نہ کریں۔ ناجائز کاموں کے لیے اس وظیفے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، ورنہ اگر جائز کام کے لیے کر رہے ہیں تو مرد عورت سبھی کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ تو پیارے دوستو، کس شخص کو آپ اپنے وس میں کر سکتے ہیں، کس سے آپ اپنی بنوا سکتے ہیں، تو مثلاً آپ کا دوست ہو، آپ کا باس ہو، آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے سسرال والے ہوں۔ پیارے دوستو، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی پاور سے آپ کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتے ہیں، چاہے ایک شخص ہو، چاہے 10 15 جتنے لوگ ہوں، آپ اتنے لوگوں کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔
پیارے دوستو، سب کی نظروں میں آپ کی عزت اتنی بڑھ جائے گی کہ جیسا آپ کہیں گے سارے لوگ ویسا ہی کریں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کا کہا ہوا ہر کام کریں گے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے، تو جیسے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ انہیں کوئی کام کہہ دیتے ہیں اور وہ ڈر سے یا پھر آپ کی محبت میں سارا کام کر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے، بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کی بات مانے گا، آپ جو بھی کہیں گے وہی کام کرے گا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ہر شخص کر سکتا ہے، ہر مرد، ہر عورت کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، بس آپ کو ناجائز کاموں کے لیے یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے ہر شخص کر سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے میں پیارے دوستو آپ کو مشکل سے 2 سے 3 منٹ ہی لگیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اب جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو وظیفہ ہے آپ کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کو یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، 3 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر پہلے دن ہی آپ کا کام ہو جائے تو پھر بھی آپ کو 3 دنوں تک یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے، اور آپ کو 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ یعنی آپ ایسا نہ کریں کہ آج کیا، کل چھوڑ دیا، پھر پرسوں کیا، پھر چھوڑ دیا، تو اس طریقے سے آپ ہرگز نہ کریں۔ آپ کو 3 دنوں تک لگاتار کرنا ہے، ایک بھی دن آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ وظیفے کا فائدہ آپ کو حاصل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ ایک دن ہی کریں گے تو اگلے دن سے آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کو ایک دن کر کے چھوڑ دینا ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو 3 دنوں تک یہ وظیفہ مکمل پڑھ لینا ہے۔ 3 دنوں تک آپ یہ وظیفہ کریں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر آپ اس کا کرشمہ خود دیکھیں گے، اس کا معجزہ خود دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ایک نام کا ہی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں آپ کو صرف ایک نام ہی پڑھنا ہے، وہ نام آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آئیے ہم جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، پاکی کی حالت میں ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہرگز ہرگز پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اور ہاں پیارے دوستو، جیسے ہی آپ سونے جائیں تو آپ کو وضو کر کے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، بنا وضو کے آپ یہ وظیفہ نہ کریں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور ترنت بستر پہ چلے گئے اور آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹا نہیں، تو آپ یہ وظیفہ اسی وقت کر لیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو کر لیں، لیکن اگر آپ کا وضو درست ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، میں سب سے پہلے پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ناپاکی کی حالت میں اور بنا وضو کے اس وظیفے کو ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو اس وظیفے میں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پیارے دوستو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو، لیکن آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر درود ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ پیارے دوستو، یہ بھی درود پاک ہے، تو آپ صلی اللہ علی محمد بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے دوستو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ وہ نام یہ ہے، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ یہ 1 مرتبہ، یا لطیف یہ 2 مرتبہ، یا لطیف یہ 3 مرتبہ۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے آپ نے 15 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا لطیف پڑھ لینا ہے۔ 15 بار آپ کو یہ نام پڑھنا ہے، یعنی کہ 15 ٹائمز۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ کو آخر میں 3 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ چھوٹی ہو بڑی ہو، جو بھی درود پاک ہو، آپ وہی
وہی درود پاک پڑھیے گا پیارے دوستو جو آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا، سیم وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے پیارے دوستو۔ اسی طریقے سے آپ کا وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو لیکن اگر آپ یہ جان رہے ہیں کہ آپ کا وظیفہ یہ جو ہے پورا ہو گیا تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ اب ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو اب جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے بتا دیں کہ اگر آپ نے وظیفے میں کچھ غلطی کر دی، سننے میں غلطی کر دی، دھیان سے سنا نہیں تو آپ جائیے پھر سے سن لیجئے، اور اگر آپ نے وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھے سے جان لیا تو آئیے آگے باقی کا طریقہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ دیکھیے پیارے دوستو یہ جو طریقہ ہے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کا طریقہ ہے۔ پیارے دوستو جب آپ وضو کرنے کے بعد بستر پر جائیں یہ عمل کرنے کے لیے، یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے، تو آپ نے جس شخص کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے اس کا تصور، اس کا خیال اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچ لینا ہے، یا پھر آپ ان سارے لوگوں کے بارے میں سوچ لیجئے جن کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور جن کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کچھ اس طریقے سے سوچنا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، فلاں شخص میری بات مانے، میرا کہا ہوا سنے، مجھ سے محبت کرے، میری محبت کو سمجھے۔ یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ مطلب آپ نے دل میں ہے یہ التجا کر لینی ہے کہ فلاں شخص میرے وس میں ہو جائے، میری بات مانے۔ آپ دل میں دعا کر لیں کہ یہ لوگ آپ سے محبت کریں، یہ لوگ آپ کی بات کو مانیں، آپ کی باتوں پر بھروسہ کریں، آپ کا کہا ہوا مانیں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ جو کہیں وہی وہ کریں۔ مطلب یہ کہ آپ پورے اچھے طریقے سے یہ سب خیال کر لیں اور یہ دعائیں مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ لیجئے جن کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پھر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا بالکل سیم اسی طریقے سے آپ وظیفہ پڑھیں۔ پڑھنے کے دوران بھی آپ ان لوگوں کے بارے میں خیال کرتے رہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں کہ جن کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ پیارے دوستو جو وظیفہ کا طریقہ ہم نے بتایا اور جو باتیں ہم نے بتائیں اس طریقے سے آپ نے کر لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، فلاں شخص کے لیے میں نے یہ عمل کیا، یہ وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما، وہ میری بات مانے، میرا کہا ہوا سنے۔ تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔